آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں اب تھک گئی ہوں۔ ہر ملازم کو مجھے گھر کا کام سکھانا پڑتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے سر پر کھڑی چڑچڑے لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ شرمندہ ہونے کی بجائے میرے شوہر نے جتاتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں گھر میں زیادہ دن انجان مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ملازم تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور تم بھی بلا ضرورت ان پر مہربان ہونے لگتی ہو تو مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ مجھے کوئی بھی اس قابل نہیں لگتا جس پر اعتبار کر کے میں اس گھر میں انہیں روکنے دوں۔ میرا شوہر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نے کہا اگر مرد کام پر رکھا جائے گا تو وہ ظاہر ہے مجھے دیکھے گا، بات بھی کرے گا۔ مجھے بھی ان سے کام کروانا ہوتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ شوہر سے کہا میں جوان عورت ہوں، اگر تم میرا پردہ کروانا چاہتے ہو تو گھر پہ مردوں کو ملازم کے طور پر رکھنا چھوڑ دو یا پھر کسی کو مستقل کام پہ رکھ لو۔ ہر ہفتے نیا مرد اس گھر میں چلا آتا ہے، اس طرح تو تم نے مجھے اشتہار بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، میرے شوہر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ سکون سے بیٹھا رہا۔ گھر پر ایک نیا ملازم آ چکا تھا۔ میں نے شوہر سے لڑتے ہوئے اس طرف دیکھا تو وہ لڑکا کچن میں کھڑا ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر گڑبڑا کر جلدی سے کھانا بنانے لگا۔ میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ مجھے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ گھر پر نہ جانے کیسے کیسے مرد اور لڑکے اٹھا کر لے آتا تھا۔ اس کی شکی طبیعت اسے کہیں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میرا شوہر بے حد کنجوس اور شکی مزاج انسان تھا۔ شادی کی 1 ماہ بعد ہم دونوں میاں بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہونے لگا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میں زیادہ کام نہیں کر پاتی تھی، نہ ہی مجھ سے وزن اٹھایا جاتا تھا۔ میرا گھر ہر وقت بکھرا ہوا رہنے لگا۔ مجبوراً میرے شوہر نے مجھے ایک کام والی رکھ دی جو کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر پھر اس کام والی ملازمہ نے گھر میں ایک چھوٹی سی چوری کر لی، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے اسے پہلی فرصت میں نہ صرف گھر سے نکالا بلکہ اس کا اعتبار عورتوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ غلطی میری تھی۔ میں نے کچن میں آٹا گوندتے ہوئے انگوٹھی اتار کر ایک طرف شیلف پر رکھ دی تھی مگر دوبارہ اٹھانا بھول گئی تھی۔ اس کے بعد میں پورے گھر میں انگوٹھی ڈھونڈتی رہی مگر مجھے انگوٹھی نہیں ملی۔ میرے شوہر کو شک تھا کہ انگوٹھی اس ملازمہ نے اٹھائی ہے، مگر میں بغیر کسی ثبوت کے کسی غریب عورت پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ غریب ملازمہ پر الزام نہ آئے، مگر 2-3 روز گزر گئے، مجھے وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ میں اسے بلا دیتی مگر وہ میرے شوہر نے مجھے شادی کا تحفہ دی تھی۔ میرا شوہر اس انگوٹھی کو بھولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پورا گھر میں نے الٹ کر رکھ دیا۔ تھک کر میں نے ملازمہ کو بلا کر سختی سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی باجی میں آپ کی انگوٹھی اٹھا کر کیا کروں گی، وہ وہیں کہیں کچن میں رکھی ہوگی، اب غور سے دیکھیں تو مل جائے گی۔ ملازمہ نے تو مجھے اپنی طرف سے یقین دلانے کی کوشش کی تھی مگر جس طرح اس کا چہرے کا رنگ اڑا تھا اور وہ بار بار مجھے صفائیاں دے رہی تھی، میں سمجھ گئی سونے کی انگوٹھی دیکھ کر وہ ملازمہ کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر چوری کر بیٹھی تھی۔ میں یہ بات اپنے شوہر پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر کو بنا سوال جواب کیے پورا یقین تھا کہ انگوٹھی ملازمہ نے چرائی ہے۔ ایک روز اس نے ملازمہ کو صاف الفاظ میں کام پر آنے سے روک دیا۔ میں پریشان ہو گئی، شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ غلطی معاف کر دیتی ہوں، میرے لیے گھر کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ عورت میری بہت مدد کرتی تھی۔ شوہر نے کہا کہ یہ دنیا میں واحد عورت نہیں ہے جو گھروں کے کام کرتی ہے، ہم کوئی اور ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے اس کے بعد ایک اور عورت کام پہ رکھی مگر اس ملازمہ کے آتے ہی کچھ ہفتے بعد ارد گرد کے گھروں میں یہ بات پھیل گئی کہ میرا شوہر نہایت کنجوسی سے گھر کا خرچ چلاتا ہے اور میں بیماری کی حالت میں بھی اچھے کھانے پینے کو ترستی رہ جاتی ہوں۔ بعض عورتوں میں یہاں کی بات وہاں بڑھا چڑھا کر پہنچانے کی عادت ہوتی ہے، اس ملازمہ میں بھی یہی عادت تھی اور وہ اس محلے کے تقریباً ہر گھر میں کام کرتی تھی۔ میرے شوہر کو 2-3 گھروں کے مردوں نے باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ٹھٹک گیا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ملازمہ ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہر جگہ پھیلا رہی ہے۔ میرا شوہر غصے سے بڑھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو شوہر نے سختی سے ملازمہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کہنے لگا مجھے تمہاری فکر ہے، تم سے گھر کے کام نہیں ہوتے، میں تمہارے لیے ملازم رکھ دوں گا، مگر اب اس گھر میں کوئی بھی عورت ملازمہ قدم نہیں رکھے گی۔ میرا شوہر 2 دن بعد ایک جوان لڑکے کو گھر پر لے آیا۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ میرا شوہر بہت شکی مزاج تھا۔ کسی مرد کا میری طرف دیکھنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میرے لیے تو وہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہتا تھا مگر اب ہم پر مجبوری آن پڑی تھی۔ میرے ساس سسر حیات نہ تھے، میری مدد کروانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں گھر پر کام کے لیے کسی ملازم کو رکھنا ہی تھا۔ میرے شوہر جیسے کنجوس انسان نے سونے کی انگوٹھی چوری ہونے کا نقصان تو برداشت کر لیا تھا مگر اپنی ذات پر پھیلائی جانے والی افواہیں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ محلے میں لوگ اس سے ملتے تو بیوی پر دل کھول کر خرچ کرنے کی
फजीलत सुनाने लगे। वो इन सब बातों पर सब्र के घूंट बढ़कर रह गया था। मैं बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाई तो मुलाजिम लड़का ले आया। मैं परेशान हो गई। शोहर मुझे इत्मीनान दिलाते हुए बोला, ये लड़का मेरे दोस्त के घर काम करता था, निहायत ईमानदार और शरीफ लड़का है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। ये किचन के काम में भी माहिर है, तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। मुझे अपने शोहर के इत्मीनान पर हैरत हो रही थी। उसे मेरे किरदार पर शक रहता था। न जाने कैसे उसने अनजान लड़के पर एतबार कर लिया। मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत लड़की थी। शोहर सुबह 9 बजे काम पर जाता था तो रात के 8 बजे ही लौटता था। इस दौरान मैं घर पर अकेली होती थी और खुद भी मर्द घर पर रखने को तैयार न थी, मगर शोहर को मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं मोहतात रहने लगी। मैंने घर में बड़ी सी चादर ओढ़ कर रहना शुरू कर दिया। वो लड़का वाकई बहुत शरीफ और अपने काम से काम रखता था। घर का काम निपटाकर जब वो फारिग होता तो शाम से पहले लौट जाता था। मेरा शोहर जब घर आता तो मुझे सिर्फ रात की रोटी बनाना पड़ती थी। सालन वो लड़का बनाकर जाता था। मैं उससे बहुत खुश थी। उसने 1 माह हमारे घर काम किया। वो मेरी बहुत इज्जत करता था, मगर मेरे शोहर को उस पर हर वक्त शक रहने लगा। एक रोज मुझसे बोला, ये लड़का मेरी मौजूदगी में भी हर बात तुमसे पूछता है, तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम इसे हद में रखा करो। मैं शोहर की इस बात पर हक्का बक्का रह गई। वो छोटी सी बात का बतंगर बना रहा था। शोहर दिन भर काम पर होता था तो लड़के ने हर मामले में मुझसे सवाल करना था। मेरा शोहर कभी छुट्टी के रोज घर पर भी होता तो वो लड़का खाने पकाने के मामले में मुझसे ही पूछता था और मेरे शोहर को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। मुझे कहने लगा, लड़का चाहे जितना भी अच्छा है मगर वो मर्द जात है। तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो, मैं सब जानता हूँ। वो लड़का जानबूझकर तुम्हारे करीब होता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं इन शक बड़े इल्जामात पर चकरा कर रह गई। मेरे शोहर ने मुलाजिम को भी खामखा डांट दिया। मैं अपने शोहर को टोक नहीं पाई। उससे बहस करना फजूल था। मैं उस लड़के को क्या समझाती जो पहले से अपनी हदूद से अच्छी तरह वाकिफ था। मगर मेरे शोहर ने उस लड़के को ज्यादा वक्त घर पर बर्दाश्त नहीं किया और उसे एक रोज छोटी सी बात का बहाना बनाकर काम से हटा दिया। उस लड़के के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि वो वाकई मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ था। मेरे शोहर ने चंद दिन बाद एक निहायत करख्त चेहरे वाले मर्द को काम पर रख लिया। वो मर्द बहुत कमगो और सख्त मिजाज था। मुझे लड़के के जाने का अफसोस था, मगर मैं खामोश रही। उस मर्द के काम से मैं मुतमिन नहीं हो पाई थी, मगर अपने शोहर से कुछ नहीं कहा। वो मुझ पर शक करने लगता कि मैं उस लड़के को याद कर रही हूँ, लेकिन मेरे शोहर ने हफ्ता भर नए मुलाजिम को बर्दाश्त किया, फिर ये कहकर उसे भी काम से फारिग कर दिया कि ये मर्द हर वक्त तुम्हें घूरता रहता है। मैं जद चौंकी थी। मैं जानती थी शोहर को मुलाजमीन से नहीं बल्कि मुझसे मसला था। मेरे शोहर ने अब मामूल बना लिया था। उस लड़के के बाद किसी को मेरे शोहर ने हफ्ते से ज्यादा टिकने नहीं दिया था। छुट्टी के दिन मेरा शोहर घर पर होता था तो वो मुलाजिम में कोई ना कोई हामी निकाल कर उसे फारिग कर देता। उसका सारा मसला यही था, वो चाहता था कि घर पर काम करने वाला मुलाजिम मेरी तरफ बिल्कुल नजर उठाकर ना देखे, ना ही मुझे मुखातिब करे, और ऐसा मुमकिन ही ना था। जिन मोहल्ले वालों की बातों की वजह से मेरे शोहर ने मुलाजमाओं को हटाया था, वही मोहल्ले वाले अब मेरे किरदार पर बातें करने लगे थे। दिन भर मैं घर में अकेली होती थी और हर हफ्ते नया मुलाजिम मर्द घर पर आने लगा था। शोहर खुद भी मर्द को घर में लाकर मुतमिन नहीं हो पा रहा था, मगर उसकी जिद खत्म नहीं हो रही थी। वो किसी भी औरत को काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था और मेरी हालत मुझे घर के काम खुद करने की इजाजत नहीं दे रही थी। उल्टा लोगों की बातों पर मेरा शोहर हर वक्त मुझ पर गुस्सा करने लगा। शादी के बाद से ही उसे मेरे किरदार पर हर वक्त शक रहता था। वो मुझसे उल्टे सीधे सवालात करता, मुझे खोजने की कोशिश करता कि शादी से पहले मेरी मर्दों से दोस्ती थी या नहीं, कभी मैंने किसी से बात की या किसी को पसंद किया था, वगैरह वगैरह। मैं ऊंचे घराने की लड़की थी, खूबसूरत थी, मगर लड़कों से दोस्ती या मोहब्बत जैसे ताल्लुकात कभी नहीं निभाए थे। मैं ऐसे सवालात पर घबरा जाती थी, मगर जब अपने शोहर जैसे नफ्सियाती मरीज इंसान के साथ रहते हुए चंद माह गुजरे तो उसके उल्टे सीधे सवालात की मैं आदी होती चली गई और ज्यादा परेशानी का शिकार नहीं होती थी। मगर जब से ये मुलाजमीन के घर आने का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरे शोहर का मुझ पर शक बढ़ता जा रहा था और मैं खुद भी परेशानी का शिकार रहने लगी। मैं जितना मोहतात रहती, शोहर मुतमिन नहीं होता था। उसे यही लगता था कि मैं अकेले में मुलाजिम मर्दों के साथ फ्री होती हूँ और अपने हुस्न जहानत से उन्हें मरूब करने की कोशिश करती हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपने शोहर की नफ्सियात समझ चुकी थी। वो सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार था। मैं पढ़ी लिखी, ज़हीन और खूबसूरत लड़की थी, जबकि वो मेरी निस्बत एक आम सा शख्स था। उसे यकीन नहीं आता था कि मुझ पर जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि मैं खुद उसके साथ शादी के लिए मान गई थी। मेरा दूर का रिश्तेदार था, उसका घराना बहुत गरीब था, जबकि मैं बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी।
میری بڑی بہن کی امیر گھرانے میں شادی ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر اچھی صحبت کا شکار نہیں تھا، نشہ کرنا اس کی عادت تھی۔ میرے والد اپنے بڑے داماد کی ایسی عادتیں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میری بہن بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی، بظاہر اس کے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ تھا، مگر سکون کی کمی تھی۔ اس تجربے نے میرے والد کو اتنا پریشان کیا تھا کہ انہوں نے میرے لیے خود میرے شوہر کا انتخاب کیا۔ وہ شریف اور عام سا لڑکا تھا۔ میرے والد کا خود میرے شوہر کو پیغام دینا اور اس سے میری شادی کرنا میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں کسی غلط عادت کا شکار ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے میرے والد نے مجبوراً اس جیسے عام لڑکے کو میری جیسی پڑھی لکھی ذہین بیٹی سونپ دی تھی۔ حالانکہ میرے شوہر کو میرے کردار کی گواہی مل چکی تھی۔ میں جب اس کی بیوی بنی تو کنواری تھی، وہ اس بات کا گواہ تھا، مگر پھر بھی اسے مجھ پر شک رہتا تھا، اور وہ شک میری لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی ختم نہیں ہو پایا، کیونکہ احساس کمتری ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں مبتلا انسان ہمیشہ اپنے بجائے خود سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے۔ میرا شوہر بھی خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا تھا، مگر یہ بات ظاہر کرنے کی بجائے وہ مجھ پر شک کرتا رہتا تھا۔ مجھے اچھی زندگی دینے اور سہولیات دینے کی کوشش میں وہ ملازم رکھ رہا تھا، مگر وہم میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ کہیں میں کسی ملازم کے ساتھ دوستانہ نہ گانٹ بیٹھوں۔ اس لیے جب بھی وہ مجھے کسی ملازم کے ساتھ مطمئن ہوتا محسوس کرتا، ملازم بدل لیتا تھا۔ میں اس کی شخصیت کو بخوب سمجھنے لگی تھی، مگر خاموشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک روز شوہر گھر لوٹا تو بہت پوچھتا۔ میں نے سوال کیا تو کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھے ملازم کا انتظام کر لیا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں رہے گی، میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں نے بے چارگی سے کہا کہ تم چاہے جتنا شریف ملازم لے آؤ، تمہیں ہمیشہ یہی خوف رہے گا کہ وہ مرد میرے ساتھ فری ہو رہا ہے۔ میرے جتاتے الفاظ پر میرا شوہر بل کھا کر رہ گیا، پھر کہنے لگا، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس بار جو میں نے ملازم ڈھونڈا ہے وہ واقعی قابل بھروسہ اور شریف انسان ہے۔ میں نے اکتا کر سر جھٹکا، مجھے لگا جو نیا ملازم آنے والا ہے وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں ٹکے گا۔ مگر اگلے روز میرا شوہر اپنے ساتھ ایک نہایت اور بوڑھے بندے کو لے آیا۔ بوڑھے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اس بندے کے بال بھی سفید تھے۔ میں نے گھبرا کر شوہر سے کہا، کس عمر کے مرد کو کام کے لیے لائے ہو؟ میں اس سے گھر کے کام کیسے کروا سکتی ہوں؟ یہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے، کیسے پورا گھر سنبھالے گا؟ میرا شوہر کہنے لگا، تم اس کی فکر مت کرو، یہ اس عمر میں بھی چاقو چوبند ہے۔ یہ اپنی جوانی میں کسی آرمی آفیسر کے گھر کام کیا کرتا تھا، اب ریٹائر ہو کر اپنے علاقے میں آ گیا ہے، مجھے بہت عرصہ سے جانتا ہے، اس لیے میرے گھر کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ میرا شوہر بوڑھے کو لا کر بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا، چند روز میں تم بھی اس بوڑھے کے کام سے مطمئن ہو جاؤ گی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر چاہے کچھ بھی سمجھتا، مگر میں تو واقعی ہر ملازم سے صرف کام کرواتی تھی، اور اگر وہ بوڑھا بھی اچھا کام کر سکتا تھا تو مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بوڑھے نے واقعی پہلے روز مجھ سے سارا کام اچھے سے سمجھا اور اس کے بعد پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے اسے کبھی تھکن کا شکار ہوتے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس نے کسی کام میں کوتاہی برتی تھی۔ پہلے تمام ملازمین کی نسبت وہ واقعی ہر کام بہترین انداز سے کرتا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی، کیونکہ اس بار میرے شوہر نے بھی اس بوڑھے کی وجہ سے مجھ پر شک نہیں کیا تھا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہی تھی، ورنہ بیماری کے ساتھ ساتھ شوہر کا شک مجھے ذہنی پریشانی میں مبتلا رکھتا تھا۔ محلے والوں کی باتوں کو تو میں اب دھیان نہیں دیتی تھی۔ بوڑھا چند روز تو اچھے سے کام کرتا رہا، مگر پھر اس کی کچھ حرکتیں مجھے چونکانے لگی۔ جب سے میں گھر میں مرد ملازمین رکھنے لگی تھی، میری عادت ہو چکی تھی کہ میں صرف کام کے وقت کمرے سے نکلتی تھی، ورنہ میں تمام وقت اپنے کمرے کے اندر رہتی۔ اب کچھ وقت سے میں محسوس کرنے لگی تھی، بوڑھا کام کرنے کے دوران اکثر کمرے کے ارد گرد چکراتا رہتا تھا۔ میں نے 2-3 بار محسوس کیا کہ وہ کمرے میں تانک جھانک کرتا تھا، مگر پھر مجھے دیکھنے پر وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی کام پوچھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ میرا دماغ بوڑھے کی حرکتوں پر ٹھٹک رہا تھا، مگر میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، شاید میں اپنے شوہر کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ مگر بوڑھے کی مشکوک حرکتیں بڑھنے لگی۔ میرا شوہر جب بھی گھر سے باہر نکلتا، وہ بوڑھا دروازہ لاک کرتے ہی پہلے میرے کمرے میں داخل ہوتا اور بہانے سے گھر کے کام کی باتیں کرتا، کمرے کے اندر جھانکتا رہتا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند رکھنا شروع کر دیا اور مطمئن ہوگی کہ اب وہ بوڑھا کمرے میں تانک جھانک نہیں کرے گا۔ ایک روز اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے میں ٹہلتے ٹہلتے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو یکدم چونک گئی۔ بوڑھا ہمارے کمرے کی پیچھے راہداری میں موجود تھا۔ مجھے کھڑکی پر دیکھ کر وہ وہاں سے تیزی سے پلٹ کر چلا گیا۔ اس کی حرکت مجھے کچھ لمحوں کے لیے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ میں نے راہداری میں نظر دوڑائی تو وہ بالکل صاف پڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا وہ وہاں صفائی کرنے آیا تھا، مگر اس کے بعد اکثر مجھے وہ بوڑھا ملازم گیلری میں نظر آنے لگا، اور ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے میں نے کمرے کا دروازہ بند رکھنا شروع کیا تھا۔ وہ گیلری میں موجود کھڑکی میں بٹکتا رہتا تھا۔ مجھے یہ بات نہایت ناگواری میں مبتلا کرتی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی کہ بوڑھے کو کیا تجسس ستا رہا تھا۔
ایسی حرکت تو کبھی کسی جوان ملازم نے بھی نہیں کی تھی۔ میں پہلے روز ملازمین کو باور کروا دیتی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں ملازم کا داخل ہونا پسند نہیں ہے۔ کمرے کی صفائی اور چیزوں کو سمیٹنا بھی میں خود کیا کرتی تھی، کیونکہ میری نظر میں گھر کا بیڈ روم نہایت ذاتی جگہ ہوتی ہے، جہاں کسی آرے گہرے کا داخل ہونا نہایت نازیبا حرکت تھی۔ میرے ایک بار سمجھانے کے بعد کبھی کسی ملازم نے میرے کمرے میں نہ قدم رکھا تھا نہ جھانکنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بات میں اس بوڑھے کو نہیں کہہ پائی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ بڑی عمر کا مرد ہے، ان باتوں کو، ان باریکیوں کو اچھے سے سمجھتا ہوگا۔ مگر اب میں سوچ میں مبتلا ہو رہی تھی کہ شاید میری سختی کی سب سے بڑی ضرورت اس بوڑھے کو تھی۔ میرا شوہر بھی اس بوڑھے ملازم سے اتنا مطمئن ہوا تھا کہ اس پر نظر نہیں رکھی۔ جس روز چھٹی ہوتی اس روز بھی شوہر اطمینان سے بیٹھا رہتا، حالانکہ پہلے وہ جوان ملازمین کے اوپر کڑی نظر رکھتا تھا اور ان پر روک ٹوک کرتا تھا، جس پر ان ملازمین کو اچھے سے اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کا مالک مرد تیز نظر رکھتا ہے۔ مگر اس بوڑھے کو ہم دونوں نے ایسا کوئی احساس نہیں دلایا تھا۔ بوڑھا ایک روز رات کے کھانے کا پوچھنے کے لیے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ میں نے کمرے سے نکل کر اسے دال چاول بنانے کا کہا۔ میں باہر نکل کر بیٹھ گئی۔ بوڑھا کچن میں دل جمی سے کام کرنے لگا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے بھی سختی سے کہہ دیا کہ مجھے کبھی کسی ملازم کا اپنے کمرے میں بار بار آنا اور جھانکنا پسند نہیں، خاص طور پر مرد ملازمین میری موجودگی میں اگر میرے کمرے میں آنے کی کوشش کریں یا جھانکیں تو مجھے یہ حرکت بہت بری لگتی ہے۔ میں نے بہانے سے بوڑھے کو بتایا کہ پہلے جو بھی ملازم آتا تھا اسے پہلے روز ہی سختی سے یہ بات سمجھا دیتی ہوں اور اس کے بعد اس معاملے میں کبھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھا خاموشی سے سر ہلانے لگا۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اطمینان تھا کہ اب یقیناً وہ بوڑھا میری بات سمجھ چکا ہوگا اور دوبارہ ویسی حرکت نہیں کرے گا۔ بوڑھا بھی چند روز سکون سے رہا۔ میں کھڑکی کو بھی دیکھتی رہی۔ بوڑھا ملازم نہ دوبارہ کمرے کے پیچھے راہداری میں آیا تھا، نہ ہی دروازے کے قریب بھٹکا تھا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہوگی۔ مجھے لگا اس نے میری بات کو سمجھ لیا ہے، مگر میں غلط تھی۔ بوڑھا صرف وقتی طور پر محتاط ہوا تھا۔ ان دنوں میری کمر کا درد کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ایک روز میں تکلیف میں مبتلا تھی، کمرے میں لیٹی رہی۔ میرا شوہر مجھے ناشتہ کروا کر دیر سے کام پر گیا۔ کچھ دیر میں نے گھر والوں سے بات کی۔ کمرے میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ مجبوراً میں دوا لے کر سو گئی۔ مجھے اس روز دروازہ بند کرنے کا خیال نہیں آیا تھا اور یہی میری غلطی تھی۔ میں نیند میں پڑی ہوئی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے منی منی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی بوڑھا ملازم کمرے میں داخل ہوتا کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ اسے دروازے کی کنڈی لگاتا دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی، مگر میں نے جو دوا لی ہوئی تھی اس میں نشہ تھا، جس کی وجہ سے میں جاگ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ میرا دل خوف کا شکار ہونے لگا۔ اس بوڑھے کی حرکت نے مجھے سرتا پا لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بوڑھا ملازم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور جھک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تیزی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ یقین دہانی کر رہا تھا کہ میں نیند میں ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے سوتا ہوا محسوس کر کے بھی وہ بوڑھا مطمئن نہیں ہوا تو اس نے اگلے لمحے ایسی حرکت کی جو مجھے ہلا کر رکھ گئی۔ بوڑھے نے میرے منہ پر اچانک کوئی دوا سپرے کی۔ میں گڑبڑا گئی۔ میری نتنوں سے ایک تیز خوشبو ٹکرائی اور چند لمحوں میں ہی میرا دماغ گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر میرے سرانے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں کچھ دیر غائب دماغی سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ بے ہوشی سے پہلے کہ آخری مناظر مجھے یاد آئے تو میں جھٹکا کھا کر اٹھی۔ میرا شوہر بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے خاموشی سے خود کو دیکھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو پتا چلا کہ میں اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ حیرت سے شوہر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچی، مجھے کیا ہوا تھا۔ مجھے برے ملازم کا خیال آیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی کوشش کی تو میرے شوہر نے مجھے غمزدہ لہجے میں کہا کہ میں اس گھٹیا بوڑھے کے بارے میں سوال مت کروں، میں ابھی اس کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ پولیس اس کو تلاش کر رہی ہے، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تم گھبراؤ مت، اب تم خطرے سے باہر ہو، ورنہ میں تو ڈر گیا۔ تمہاری ایسی حالت تھی کہ مجھے لگا تم زندہ نہیں بچو گی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میرا شوہر اپنے نقصان کو رو رہا تھا جبکہ میں گمسم سی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا تو گہرا سانس بھر کر بولا اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ میرے شوہر نے گھر لے جانے کی اجازت مانگی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ میں شوہر سے سوال کرنا چاہتی تھی، اسے اس بات کا الزام دینا چاہتی تھی یہ سب اس کی شکی طبیعت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر میرا شوہر اس وقت مغموم اور پریشان لگ رہا تھا۔ راستے میں مجھے بتانے لگا کہ پولیس اس بوڑھے کو بہت تلاش کر رہی ہے، مگر ایسے لگتا ہے جیسے وہ بوڑھا زمین میں کہیں دفن ہو گیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ کہنے لگا اس بوڑھے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اسے کبھی پہچان نہیں پایا، وہ دوسرے شہر میں مزدور تھا، ہم سے کہتا رہا افسر کے گھر ملازم تھا، اس نے سب جھوٹ بولا اور میں اس کا یقین کر گیا۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل خراب ہوا، میں بددل ہو گئی۔ گھر جانے کی بجائے میں شوہر سے ضد کرنے لگی کہ مجھے میرے والد کے گھر چھوڑ دے۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہمارا گھر آ گیا تھا مگر میں گاڑی سے نکل کر گھر جانے کو تیار نہیں ہوئی۔
میں نے بہت جیل لیا تھا، شوہر کا شک اور ہر کوتاہی برداشت کرتی رہی تھی، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑتا منتیں کرنے لگا، مجھے ایک موقع دے دو، آئندہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں میری وجہ سے تم نے مشکل اٹھائی، مگر میں اب ایسی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میں نے شوہر کی معذرت پر بیزاری سے کہا، میں کچھ دن کے لیے اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں اس وقت بالکل بہتر محسوس نہیں کر رہی، میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی، مگر اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود خود ناکارہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا، اسے لگا میں طلاق لے لوں گی۔ میری ضد پر وہ مجھے میرے والد کے گھر چھوڑنے گیا تو میرے والد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ میرا شوہر نادم سا سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے باپ نے گھبرا کر سوال کیا تو میں نے سب بتا دیا۔ گھر میں مرد ملازمین رکھنے کی بات پر میرے والد نے حیرت اور بے یقینی سے میرے شوہر کو دیکھا۔ کوئی مرد اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر میں جوان خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ انجان مردوں کو ملازمت پر رکھے؟ اور اسی بات کا بورے نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے نہایت خطرناک دوا میرے منہ پر سپرے کر کے اس نے مجھے بے ہوش کیا تھا اور کمرے میں موجود لاکر سے سارا قیمتی ساز و سامان چرا لیا۔ وہ اس لیے کمرے کے ارد گرد بھٹکتا رہتا تھا، شاید اسی طرح کمرے کے باہر موجود رہ کر اس بوڑھے نے مجھے لاکر کھولتے دیکھ لیا تھا اور لاکر کا کوڈ جان چکا تھا۔ موقع ملتے اس نے گھر کا صفایا کر لیا۔ میرے شوہر کی تمام جمع پونجی اس لاکر میں تھی اور میرے والد کے دیے نہایت مہنگے بھاری زیورات بھی وہ بڑا ملازم چرا چکا تھا۔ مجھے روپے پیسے کی لالچ نہیں تھی، میرا دل تو یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ اگر میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر وہ بوڑھا میرا نقصان کرتا تو میں ذلت سے جی نہ پاتی۔ صرف میرے شوہر کی نالائکی کی وجہ سے میری ذات کو داغ لگ سکتا تھا۔ میرا دل چاہا میں ایسے بے وقوف مرد کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنے راستے الگ کر لوں، مگر میرے شوہر کے بار بار معافی مانگنے اور میرے والد کے سمجھانے پر میں کچھ دن بعد اپنے گھر آ گئی۔ میرے والد نے میرے شوہر کو سختی سے سمجھایا تھا کہ آئندہ گھر میں انجان مرد مت لانا۔ میری بیٹی بھلے پردہ نہ کرتی ہو، مگر اکیلی لڑکی کو انجان مرد کے حوالے کرنا اچھی بات نہیں۔ اس بار احتیاطاً میں اپنے باپ کے گھر سے ہی ایک پرانی ملازمہ ساتھ لے آئی تھی۔ اس چوری کی واردات کو آج 7 ماہ گزر چکے ہیں، مگر پولیس آج تک اس بوڑھے کو نہیں ڈھونڈ پائی۔ شاید وہ شخص یہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میرا کنجوس شوہر آج تک اپنے ان پیسوں کو روتا تھا جو اس نے نہایت محنت اور اتنے عرصے کی کمائی سے بچا کر محفوظ کیے تھے، جبکہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے انتہائی نقصان سے بچا لیا تھا۔ گھروں میں اندھا دھند ملازمین رکھنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے، اکیلی عورتوں کو ملازمین کے ساتھ نہیں چھوڑا کریں۔ میری قسمت اچھی تھی، بوڑھا زیورات کے لالچ میں جلدی بھاگ گیا اور مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مگر ہر بار ایسا ہو ضروری نہیں ہے۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔